بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور القرآن کلاس میں قرآن کے پروانوں کو خوش آمدید۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 39 پڑھیں گے۔ اس طرح یہ 4 رکوع ہمارے مکمل ہو جائیں گے۔ میں یہ لیکچرز پہلے اپنے یوٹیوب چینل لرن اینڈ ٹیچ آفیشیل پہ دے رہا تھا، اور یہ 4 رکوع اس پر ہیں جس کو آپ واچ فرما رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ آئندہ اگلے اسباق انشاءاللہ فہم دین چینل پر اپلوڈ ہوں گے۔ اس کا لنک بھی میں شیئر کر دوں گا آنے والی ویڈیو پہ، اسی چینل پر جو میں چڑھاؤں گا گرامر کی، تو اس کے ڈسکرپشن میں اس چینل کا لنک دے دوں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ اس میں میرے لیکچرز ہوں گے قرآن، حدیث، تاریخ، سیرت اور دیگر اسلامی موضوعات پر۔ میرے لیکچر بھی ہوں گے اور دیگر اصحاب علم کے لیکچرز بھی آپ کو وہاں سے ملیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ یہ چینل لرن اینڈ ٹیچ آفیشیل یہ قواعد اور قوانین اور اصول جو زبان کے ہیں سمجھانے کے لیے وقف ہوگا، خوش خطی سے لے کر صرف و نحو اور اصول فقہ، اصول منطق اور اس طرح کے موضوعات کے لیے یہ چینل انشاءاللہ وقف ہوگا۔ باقی رہنمائی کے لیے اور وضاحت کے لیے، تشریح اور تفسیر کے لیے، دروس اور تقاریر اور سپیچز اور انٹرویوز کے لیے میرا فہم دین چینل اس کے لیے وقف ہے۔ آپ اس کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ بہت شکریہ۔ تو اب ہم یہ سبق شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آیت نمبر 39 کو ہم پڑھنا سیکھتے ہیں۔ آپ میرے پیچھے اس کو پڑھیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ ترجمہ: اور الذین جن لوگوں نے کفروا کفر کیا، انکار کیا، اور کذبوا تکذیب کی، جھٹلا دیا، بآیاتنا ہماری آیات کو، آیات نا ہماری آیات کو جھٹلا دیا، اولئک اصحاب النار وہی آگ والے ہیں۔ اصحاب صاحب کی جمع ہے، اصحاب آگ والے، آگ میں رہنے والے ہیں۔ ہم فیہا خالدون وہ اس آگ میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ایک بار پھر سن لیجئے۔ جن لوگوں نے انکار کر دیا اور ہماری آیات کو جھٹلا دیا، وہی لوگ آگ والے ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو بات ہو رہی تھی آدم علیہ السلام اور اس کی اولاد کی، جن کو زمین میں بسایا جا رہا ہے اور زندگی گزارنے کا ضابطہ قانون بھی دیا جا رہا ہے، اور انسان کو خلافت کے منصب پر فائز کر دیا گیا ہے۔ اب اللہ نے وارننگ دی تھی پچھلی آیت میں بھی کہ جو مانے گا وہ کامیاب، جو انکار کرے گا وہ ناکام ہوگا۔ اور یہاں واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے ان کا انجام بتایا کہ جو لوگ بھی میری رہنمائی، میرے قوانین، میرے احکام، میرے ضابطوں کی خلاف ورزی کریں گے یا اس کا انکار کر دیں گے یا اس کو جھوٹا سمجھیں گے، تو یہ لوگ ناکام ہوں گے۔ اور ان کی ناکامی کیا ہے کہ وہ آگ میں رہیں گے اور ہمیشہ رہیں گے۔
نکلیں گے نہیں آگ سے۔ اس لیے اس کو ہلکا نہیں لینا چاہیے، اللہ کی کتاب کو، اللہ کی رہنمائی کو، اس کی وحی کو۔ یہ ہمارا کیریئر بنانے کے لیے ہے کتاب۔ کیریئر صرف یہ نہیں ہے کہ موت تک کے لیے جو زندگی ہے اس میں بندہ خوشحال رہے، کیریئر یہ ہے کہ موت کے بعد کی زندگی میں بندہ خوشحال ہو۔ من زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ کامیاب وہ شخص ہے کہ جو آگ سے بچا کر جنت میں لے جایا گیا۔ لیکن جو بندہ آگ میں جائے پھر جنت میں جائے تو وہ بھی کوئی بڑی کامیابی نہیں ہے۔ اب کلمہ طیبہ تو آگ سے جنت میں لے جائے گا، اور اعمال جو ہیں وہ آگ سے بچائیں گے۔ توبہ آگ سے بچائے گی، استغفار آگ سے بچائے گا، اور قانون اور ضابطے کی پابندی یہ جہنم کی آگ سے بچائے گی۔ اس لیے ہمیں اس کی فکر کرنی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں 3 لفظ نئے آئے ہیں۔ جو یہ لفظ ہیں یہ پہلے گزر چکے ہیں، اور یہ 3 لفظ پہلی بار آئے ہیں ان 4 رکوعوں میں۔ کذبوا 49 بار، بآیاتنا یہ 3 لفظوں کا مجموعہ 92 بار آیا ہے، اور اصحاب 77 بار آیا ہے۔ مجموعی طور پر یہ 218 بار پورے قرآن میں دہرا کے آئے ہیں یہ 3 لفظ۔ تو گویا 3 لفظوں کو آپ سیکھ جاتے ہیں تو آپ 218 لفظوں کو سیکھنے کے اہل ہو جاتے ہیں۔ اب ہم ان لفظوں کو اور ذرا گہرائی سے جانتے ہیں۔ مثلا جو کذبوا ہے یہ اردو میں ان شکلوں میں بھی پایا جاتا ہے: کذب جھوٹ، کذاب بہت زیادہ جھوٹا آدمی، پرلے درجے کا جھوٹا، تکذیب جھٹلانا، کسی کو جھوٹا کہنا، مکذبین جھٹلانے والے، کاذب جھوٹ بولنے والا۔ تو یہ لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ کفرو پہلے گزر چکا ہے، میں نے اس کے مشتقات بھی بتائے تھے۔ کفر، کافر، اس کی جمع کفار۔ پھر کفارہ جو ہم کسی گناہ کو مٹانے کے لیے صدقہ کرتے ہیں وہ کفارہ ہے، تاکہ وہ گناہ مٹ جائے، کفارہ ہو گیا مٹا دینا۔ کفران نعمت، نعمت کی ناشکری۔ کفریہ کلمات، ایسی باتیں جو کفر کی ترجمان ہوں۔ اور کافرین کا لفظ بھی ہم بولتے ہیں۔ اس طرح آیات، بے آیاتنا میں سے آیت آپ عام طور پہ جانتے ہیں، اس کی جمع ہے آیات۔ اصحاب نیا لفظ ہے، تو یہ تو آپ کے جانے پہچانے لفظ ہیں۔ صاحب ساتھی، مصاحب جو ساتھ ساتھ چلے مراد ہے ساتھی، صحبت محفل، ساتھ دوستی، صحابی ساتھی دوست، ہمراہ چلنے والا، صحابہ اس کی جمع ہے، اور اصحاب بھی اسی کی جمع ہے۔ تو یہ نئے لفظ ہیں جو ہم نے آج سیکھے ہیں۔ آپ کو یہ سلسلہ کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتایا کیجیے، اور جو نئی بات ہے وہ بھی آپ کمنٹ میں بتائیے گا۔ مجھے حوصلہ ہوتا ہے کہ میرے سننے والے سیکھ رہے ہیں۔ اس کو شیئر لازمی کیا کریں، ایک آیت بھی آپ سیکھیں تو آگے پہنچائیں۔ یہ نبی علیہ السلام کا حکم ہے اور ترغیب ہے، اور اس کے لیے دعا بھی ہے کہ جو یہ کام کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو شاداب اور خوش و خرم رکھے، جس نے مجھ سے ایک بات سنی، سمجھی اور آگے پہنچا دی۔ اس لیے یہ چینل کمائی کے لیے نہیں ہے، یہ ابلاغ، تبلیغ اور اصلاح کے لیے ہے، تبدیلی کے لیے ہے۔ تو میں نے جیسے شروع میں عرض کیا کہ اب یہ سلسلہ انشاءاللہ فہم دین چینل پہ آپ کو ملے گا، اور یہ لرن اینڈ ٹیچ چینل چلتا رہے گا، لیکن اس میں ہم گرامر کے اور دیگر اصولوں کے دروس اپلوڈ کریں گے، اور جو باقی ہیں وہ انشاءاللہ فہم دین کے اندر آپ کو ملیں گے۔ اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، اس کو کلک کر کے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔